واتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. گزشتہ ایک ہفتے سے طبیعت تقریباً ناساز چل رہی ہے. آج بھی کچھ ہمت نہیں ہو رہی تھی، لیکن اللہ سے دعا کر کے حاضر ہوا ہوں. دعا فرمائے کہ اللہ پاک اپنے فضل سے نافع کہلوا دیں اور نافع عمل کی ہم سب کو توفیق عطا فرما دیں. یہ جو حدیث پڑھی ہے میں نے آج قرآن کریم کی آیت کے بعد، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. گویا کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے کوئی دوسرا مسلمان محفوظ نہیں تو وہ مسلمان کہلانے کا مستحق ہی نہیں ہے. جس طرح سے کہا جاتا ہے ایک مسلمان اگر نماز چھوڑنے والا ہے تو کہتے ہیں کہ جی بے نمازی مسلمان نہیں ہے. تو علماء کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے کہ بھائی اس پر کفر کا فتویٰ لگ گیا کہ وہ مسلمان نہیں ہے، اسلام سے خارج ہو گیا. لیکن یہ عظیم الشان فریضہ، نماز کا فریضہ جو ادا نہیں کر رہا تو وہ مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں ہے. اگرچہ نام کا مسلمان ہے لیکن کام کا مسلمان نہیں ہے. ایسے ہی اس حدیث میں یہ فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو. اگر دوسرا مسلمان محفوظ نہیں تو گویا کہ یہ آدمی مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے دین اسلام کو ہمیں عطا فرمایا اپنے محبوب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. دین اسلام کو تقریباً 5 شعبوں پر تقسیم کیا جاتا ہے، یعنی 5 بڑے بڑے شعبے ہیں جن کو اختیار کرنے سے ایک مسلمان کہلاتا ہے. اگر کسی میں بھی کمزوری رہے گی، بے توجہی رہے گی تو وہ کامل مسلمان نہیں ہوگا. مثلا عقائد ہیں، عبادات ہیں، معاملات ہیں، اخلاق ہیں، اور 5ویں چیز معاشرت ہے. ان سب کا نام دین اسلام ہے. آج ہم اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ چند نمازیں پڑھ لو، ذکر و اذکار کر لو، نوافل پڑھ لو، تلاوت کر لو، مسجد میں آ جاؤ، بس ہم نے مسلمانی کا حق ادا کر دیا. بازار کے اندر ہم آزاد ہیں، ایک دوسرے سے معاملے کرنے میں ہم آزاد ہیں. یعنی سود کا معاملہ ہو، حرام کا ہو، حلال کا ہو، کوئی پرواہ نہیں. کہتے ہیں کہ یہ تو کاروبار ہے، یہ تو تجارت ہے. ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کا معاملہ ہو. ان تمام چیزوں میں آج کے مسلمان نے یہ سمجھ لیا کہ ان میں آزاد ہوں. کہ میرے محترم ایسی بات نہیں ہے. جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا، اب تمام وہ احکامات جو قرآن
چاہے وہ آپ کی فیکٹری کی زندگی ہو، چاہے وہ اسکول اور کالج کی زندگی ہو، چاہے وہ دکانداری تجارت کا کام ہو، مزدوری، چاہے وہ کارپینٹر کا کام ہو، شیشے کا کام ہو، کسی بھی قسم کے کام ہو، سب کے اندر اللہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پابندی ضروری ہے، آزاد نہیں رہ جائے۔ میاں بیوی کے تعلقات ہیں، بہن بھائیوں سے تعلقات ہیں، والدین کے ساتھ تعلقات ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ معاملات ہیں، ان سب کے اندر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام نے کیا حکم دیا ہے۔ تو یہ ہے عقائد، عبادات، معاملات، اخلاق اور معاشرت۔ آج کی جو یہ حدیث میں نے عرض کی ہے کہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ گویا کہ اسلام کا جو 5واں شعبہ معاشرت ہے، گویا اس کی بنیاد ہے یہ حدیث۔ المسلم من سلم المسلمون باللسانه ويده او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ اس حدیث میں ایک مسلمان کی صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ مسلمان وہ ہے جس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اگر تکلیف پہنچ رہی ہے تو پھر اس کو سوچنا چاہیے اپنے بارے میں کہ میرے اخلاق کیا ہیں، میری معاشرت کیا ہے۔ معاشرت کا مطلب کیا ہے؟ ظاہر بات ہے اللہ رب العزت نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہے اور یہاں رہبانیت کو اختیار کرنا منع کر دیا ہے، یعنی اکیلا رہنے سے منع کر دیا کہ تم جنگل میں نکل جاؤ، سب کو چھوڑ چھاڑ کر اکیلے کی زندگی گزارو، یہ اسلام کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے۔ اب جب آپ اس معاشرے میں رہ رہے ہیں تو آپ کا واسطہ لوگوں سے پڑے گا، آپ کا واسطہ اپنے گھر والوں سے پڑے گا، اپنے پڑوسیوں سے پڑے گا، بازار جاؤ گے لوگوں سے پڑے گا، کہیں سفر کرو گے لوگوں سے، یعنی ہر جگہ آپ کا واسطہ پڑے گا۔ اب یہ جو آپ کا واسطہ لوگوں سے پڑ رہا ہے، اس میں آپ کا رویہ کیا ہونا چاہیے، ان سے آپ کا تعلق کیا ہونا چاہیے، اس کو معاشرت کہا جاتا ہے۔ اس کو معاشرت کہا جاتا ہے کہ آپ کی معاشرت کیسی ہے، آپ کا رویہ لوگوں کے ساتھ کیسا ہے۔ اسی کی گویا کہ یہ حدیث میں اس کو بیان کیا گیا ہے، جس کی طرف سے اگر دیکھا جائے تو انتہائی غفلت پائی جاتی ہے۔ ہم لوگ نماز روزہ کو بیان کر لیتے ہیں، ذکر و اذکار بھی بیان کر لیتے ہیں، تہجد کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، اوابین اور اشراق کی فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان تمام نوافل و اذکار کی فضیلتیں اپنی جگہ ہیں اور ان کو ادا کرنا چاہیے۔ اس کو ادا کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں بھی ترقی عطا فرماتے ہیں اور آخرت میں تو بہرحال ملے گا ہی ملے گا۔ لیکن سب کچھ اسی کو سمجھ لینا، سب کچھ صرف نوافل اور اذکار کو، تسبیحات کو سمجھ لینا اور اپنی معاشرت سے غفلت برتنا، رویے لوگوں کے ساتھ تعلقات کے اندر بد اخلاقی کا مظاہرہ کرنا، ایک دوسرے کے حقوق کا ادا نہ کرنا، اس کا اہتمام نہ کرنا کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اگر یہ بے توجہی ہے تو یاد رکھے یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ آپ نے نوافل اگر نہیں پڑھے، اگر آپ کی تسبیحات چھوٹ گئی، اگر آپ تلاوت نہیں کر سکے تو آپ کو کوئی گناہ نہیں ہے، اس لیے کہ سارے وہ اذکار ہیں، وہ عبادات ہیں جن پر اللہ نے ثواب رکھا ہے، کریں گے تو ثواب ہے، نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ہے۔ لیکن کسی کو تکلیف سے بچانا، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہونے دینا، یہ اللہ نے ضروری قرار دیا ہے۔
اگر آپ نے دوسروں کا احساس نہیں کیا اور آپ کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو یہ گناہ ہے، اور گناہ کے بارے میں قیامت کے دن پوچھ ہوگی کہ تم نے اس گناہ سے بچنے کی کوشش کیوں نہیں کی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حجر اسود کو بوسہ دینا ظاہری بات ہے کتنا بڑا عمل ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حجر اسود کا بوسہ جو ہے ایسا ہے جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دست مبارک کو بوسہ دینا، اور فرمایا کہ جس نے حجر اسود کو بوسہ دیا، حجر اسود قیامت کے دن اس کی شفاعت کرے گا، سفارش کرے گا، اس کے ایمان کی گواہی دے گا جس نے اس کو ایمان و یقین کے ساتھ بوسہ دیا۔ آج کل تو وہ نہیں ہے جو آج کل جو ہے جس طرح سے معاملہ کیا جاتا ہے۔ ایک طرف حجر اسود کا بوسہ اتنی بڑی عبادت، اتنا بڑا اجر و ثواب، لیکن حکم کیا ہے کہ اگر وہاں جانے سے دوسروں کو تمہارے ذریعے سے دوسروں کو تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہے، اب آپ وہاں جا کر بوسہ نہ دیں۔ آپ کا بوسہ نہ دینا یہ عبادت بن جائے گا، آپ کے لیے اجر کا باعث بن جائے گا۔ یہ ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ اس لیے کہ جو صورتحال اس وقت وہاں پیش آتی ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی کو تکلیف دیے بغیر آپ بوسہ دے سکیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ کو خود تکلیف اٹھانی پڑے گی، وہ تو اپنی جگہ ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب آپ کو اپنے کو سنبھالنے کے لیے زور لگانا ہوگا، کبھی ایک ہاتھ کو ادھر مارنا کبھی ادھر مارنا، تو لازمی بات ہے کہ یہ آپ سے دوسروں کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔ تو اس عبادت کو جس کا اتنا بڑا ثواب حجر اسود کو بوسہ دینا، فرمایا اب وہاں جانا جائز نہیں ہے۔ اب اس کا بوسہ مت دو، دور سے استلام کر لو، یعنی دور سے اشارہ کر کے ہاتھوں کو چوم لو، تمہارا یہ چومنا عبادت بن گیا، گویا کہ تم نے حجر اسود کو بوسہ دے لیا۔ میرے دوستو یاد رکھیں، شریعت، دین، یہ اللہ کے حکم کو ماننا ہی اسلام ہے، یہ شریعت ہے۔ دلی خواہش کو پورا کرنا یہ اسلام نہیں ہے، یہ دین شریعت نہیں ہے۔ دین اسلام اس کو نہیں کہا جاتا۔ دین اسلام یہ ہے کہ میرے رب کا جو حکم آ گیا، میرے محبوب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا جس وقت جو حکم ہے، اس حکم کو پورا کرنا، یہ ہے دین اسلام۔ حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ کون واقف نہیں ہے، اتنے جلیل القدر اور اتنے بڑے آدمی، اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور میں ہوتے ہوئے نبی کی زیارت کے لیے حاضر نہ ہوئے، نہ ہو سکے، اس لیے کہ حکم یہ تھا کہ اپنی والدہ کی خدمت کرو، یہ حکم تھا۔ یعنی نبی علیہ السلام کے دور میں موجود ہے، اویس قرنی جو قرن کے علاقے کے اندر رہتے تھے، لیکن والدہ بوڑھی تھی، معذور تھی، محتاج تھی، خدمت کی ضرورت مند تھی۔ اگر ان کو چھوڑ کر آ جاتے تو کوئی دوسرا دیکھ بھال کرنے والا نہیں تھا۔ حکم ہوتا ہے ایک طرف دو چیزیں آ رہی ہیں، ایک طرف والدہ کی خدمت ہے، دوسری طرف وہ اجر اور وہ مرتبہ ہے جو دیدار ربی کے بغیر مل نہیں سکتا، جس کو رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کہا جاتا ہے کہ صحابی ہونے کا جو مرتبہ ہے وہ بغیر زیارت نبی کے نہیں ملے گا۔ لیکن اب یہاں تمنا ظاہر کیا ہوگی ان کی اس وقت کہ میں کس طریقے سے مدینے پہنچ جاؤں، پہنچ کر میں نبی کی زیارت کر لوں، لیکن حکم کیا ہے کہ میں اپنی والدہ کی خدمت کروں۔ اللہ رب العزت نے اس حکم پر عمل کرنے کا یہ اجر اور یہ مرتبہ عطا فرمایا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہیں کہ اے عمر، میرے بعد اگر تمہاری اویس سے ملاقات ہو جائے تو اپنے لیے اس سے دعا کرا لینا۔ بات سمجھ میں آئی کہ اتنا بڑا صحابی ہونے کا مرتبہ
حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی کو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ ان سے ملاقات ہو تو دعا کر رہے ہیں، تو بات کیا ہے؟ حکم ماننا، اپنی طبیعت پر نہ چلنا۔ میری طبیعت ایسی ہے کہ میری طبیعت یہ چاہتی ہے بس بغیر میں جو ہے جماعت کی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اب یہاں ایک اور بات سنیں، اللہ اکبر میرے دوستو، آج کا یہ موضوع بڑا عجیب و غریب موضوع ہے، اللہ کرے کہ سمجھ میں آ جائے، اللہ کرے کہ دلوں میں اتر جائے۔ جماعت کی نماز کتنی اہم ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں جماعت کے لیے کسی کو حکم دوں امامت کے لیے، اور پھر جا کر دیکھوں کہ جو لوگ گھروں میں نماز پڑھ رہے ہیں، علماء نے لکھا ہے کہ یعنی بغیر کسی عذر کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو میں ان کو آگ لگا دوں۔ اس طرح کا حکم ہے، کتنی سخت تاکید ہے، اتنی سخت جماعت کی تاکید ہے، اور اسی لیے علماء نے بعض نے سنت موقع نہ کہا، بعض نے واجب قرار دیا جماعت کی نماز کو، کہ بغیر کسی شرعی عذر کے جماعت کی نماز چھوڑنا جائز نہیں ہے، بغیر شرعی عذر کے۔ حتیٰ کہ آخری عمر میں اللہ کے رسول علیہ السلام جب مرض الوفات میں تھے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام مقرر کر دیا، اس کے باوجود 2 افراد کے سہارے کے ذریعے سے آپ جو ہے جماعت میں تشریف لے کر آئے، کتنی اہمیت ہے۔ لیکن علماء فرماتے ہیں اگر کسی کو ایسا مرض لگا ہوا ہو جس مرض سے دوسروں کو کراہت ہوتی ہے، اس آدمی کا مسجد میں آ کر جماعت میں شامل ہونا جائز نہیں ہے، وہ الگ نماز پڑھے۔ بات سمجھے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، اس کی تشریح ہو رہی ہے، میں اس کی تفسیر بیان کر رہا ہوں کہ آپ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، یعنی کسی کو ایسی تکلیف ہوئی بھی ہے، مثلا ایک مرتبہ میرے ساتھ عجیب معاملہ پیش آیا، میں کسی یہیں کہیں سفر میں تھا، تو ایک جگہ جب نماز پڑھنے کے لیے مغرب کی غالب نماز مسجد میں گیا، تو میرے ساتھ ایک صاحب کے بیچارے کچھ بیمار تھے کہ ان کی سانس سے اتنی سخت شدید بدبو آ رہی تھی کہ میں آپ کو اس کی تفصیل بیان نہیں کر سکتا کہ کتنی شدت کی، یعنی جیسے مرا ہوا چوہا ہوتا ہے اس کی بدبو آ رہی ہے۔ اب میرے لیے 3 رکعت نماز پڑھنا اتنا مشکل ہو گیا، اللہ کی پناہ کے سانس بند کر کر کے میں نے نماز ادا کی، اور نماز میں ان کے لیے میں دعا بھی کرتا رہا کہ اللہ پاک ان کو شفا عطا فرما۔ اب دیکھیں یہ مرض بہت خطرناک مرض ہے۔ ایک تو وقتی کسی کے منہ سے تھوڑی بہت وہ آتی ہے، غریب کی وہ آتی ہے، میرا خالی تو کافی آتی ہے، روزے میں ہو تو آتی ہے، وہ بدبو نہیں۔ بعض لوگوں کو یہ مرض ہوتا ہے کہ ان کا یا تو دانتوں مسوڑوں کا کوئی مرض ہوتا ہے۔ ایک حکیم صاحب نے، میں نے کسی سے بھی پوچھا بھی، انہوں نے بتایا کہ یہ میدے کا بھی کوئی مرض ہوتا ہے جس کی وجہ سے اتنی سڑان ہوتی ہے کہ سامنے کو ان کے اس آدمی کے بیٹھ بھی نہیں سکتا۔ اب اگر ایسا کوئی مریض ہے تو میرے دوستوں فقہا یہ فرماتے ہیں اس کے لیے مسجد کی جماعت میں شامل ہونا جائز نہیں ہے، وہ اکیلے اپنی نماز پڑھے۔ ایسے ہی آپ اور بہت سے ایسے امراض ہوتے ہیں، بعض بیچاروں کو ایک دفعہ کسی نے مثلا مجھ سے پوچھا کہ ان کو جو ہے وہ پیشاب کی تکلیف ہے اور اس کی تھیلی لگی ہوئی ہے، اس حال میں وہ مسجد میں آنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا یہ تو جائز نہیں ہے، اس لیے کہ کسی وقت بھی مسجد نماز ہو سکتی ہے، دیکھنے والوں کو دیکھ کر کراہت آ سکتی ہے، گھن آئے گی۔ اب وہ کہہ رہے ہیں جی میرا دل بہت چاہتا ہے، بغیر اس کے میری مجھے نماز میرے سے پڑھی نہیں جاتی۔ اب بات وہیں آ جاتی ہے کہ یا تو اپنے دل کی مان لو یا اللہ اور اللہ کے نبی کی مان لو۔ اصل دین اسلام یہ ہے کہ مجھے اپنے نبی کی ماننی ہے، اللہ کی ماننی ہے، اپنے دل کی خواہش کو پورا نہیں کرنا۔ اور وہ یہ ہے کہ تمہاری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔
نماز کیسے پڑھی جائے، کتنی رکعتیں پڑھی جائیں، یہ ساری تفصیلات اللہ کے رسول علیہ السلام نے احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان فرمائی. یعنی حکم قرآن کریم میں ہے، تفصیلات اللہ کے نبی نے احادیث میں بیان فرمائی. لیکن یہ جو معاشرت ہے، یعنی معاشرت کا ایک حکم استئذان یعنی اجازت مانگنا، کسی کے یہاں جب آپ جاتے ہیں، کسی کے گھر جب آپ جاتے ہیں تو اجازت مانگتے ہیں، اس کو عربی میں استئذان کہتے ہیں، اجازت چاہنا. آج کل تو عجیب معاملہ ہے، دروازے پر آ جاتے ہیں، دروازہ کھول کے پوچھتے ہیں اجازت ہے سر آنے کی. یعنی کیسی عجیب ہماری منطق ہو گئی ہے، کیسا عجیب ہمارا حال ہو گیا ہے. اور بھائی اجازت مانگی جاتی ہے پہلے، یعنی آپ آنے سے پہلے دروازہ بجائیں. حکم کیا ہے کہ آپ اگر کسی کے یہاں جاتے ہیں وقفے سے 3 مرتبہ دستک دیں. اگر آپ کو اجازت مل جائے چلے جائیں، ورنہ واپس ہو جائیں. یہ حکم ہے شریعت کا، یہ معاشرت کا حکم ہے، یہ آداب میں سے ہے، اس کو معاشرت کہا جاتا ہے. کہ آپ کسی کے یہاں گئے، آپ نے بیل بجائی اور انگلی رکھ کر بھول گئے، اب وہ بیچارہ اندر، کوئی بیچارہ واش روم کے اندر ہے، کوئی بیچارہ نماز پڑھ رہا ہے، کوئی کھانا کھا رہا ہے. اب وہ واش روم سے اٹھا اتنی جلد بازی میں کہ بیچارے کے کپڑے نہ پاک ہو. یہ میں کوئی ویسے نہیں بتا رہا، ایسا ہوتا ہے. کھانا کھاتے ہوئے وہ جو آپ نے جب انگلی بھول گیا، وہ سوچ رہے ہیں کہ بیل نہ جل جائے، اس کو دوڑا، گلاس ادھر ٹوٹ کر گرا، جگ ادھر گرا، پانی ادھر گرا، برتن پھیلے. آپ بھی خیریت؟ بس یار میں نے سوچا گزر رہا تھا، آپ بھی خیریت لے رہے تھے. سبحان اللہ، یہ ہماری معاشرت ہو گئی ہے میرے دوستوں. خدا سوچے تو صحیح ہم کس نہج پر جا رہے ہیں. یعنی یہ وہ باب ہے، یہ وہ احکامات ہیں جو آج ہماری نظروں سے اجڑ ہو گئے، نہ کہا جاتا، نہ سنا جاتا، نہ عمل کیا جاتا. ہم سمجھ رہے ہیں بازار ہے. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں بڑی زبردست بات لکھی ہے. فرمایا کہ جانور 3 قسم کے ہوتے ہیں. جانور 3 قسم کے ہوتے ہیں. فرمایا کہ ایک قسم جانوروں کی وہ ہے کہ جو لوگوں کے لیے نفع کا باعث ہے، جو لوگوں کے لیے نفع کا باعث ہے، بہت کم ان سے بھی تکلیف پہنچتی ہے. جیسے گائے، بکری، بیل، یا تو ان کا دودھ استعمال کیا جاتا ہے، اور اگر دودھ نہیں ملا تو ان کو ذبح کر کے کھا لیا جاتا ہے. یہ پہلی قسم کے جانور ہیں کہ ان کا لوگوں کو نفع زیادہ ہے، نقصان کبھی کبھی ہو جاتا ہے، کسی نے سینگ مار دیا، کچھ کر دیا. فرمایا دوسری قسم کا جانور وہ ہے جو موذی جانور ہے، اس کا کام ہی انسانوں کو نقصان پہنچانا، جیسے بچھو، سانپ، اس قسم کی جو چیزیں موذی جانور جن کو کہا جاتا ہے. اور فرمایا یہ تیسری قسم جانوروں کی وہ ہے جو جنگلوں کے اندر رہتے ہیں، لومڑی، گیدڑ وغیرہ اس قسم کے، کہ کبھی ان کا نقصان پہنچتا ہے، کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچتا. یعنی کوئی خاص ان کا نفع نقصان نہیں ہے، وہ بس وہاں رہتے ہیں. کوئی اگر انسان اس طرف چلا گیا تو کبھی کسی کو نقصان پہنچ گیا تو الگ بات ہے، لیکن ان کی فطرت میں نقصان پہنچانا یا شہروں میں آ کر نقصان پہنچانا یہ نہیں. فرمایا کہ ایک انسان تو اشرف المخلوقات ہے، تجھے تو چاہیے کہ تو ان تمام جانوروں سے اشرف المخلوقات اللہ نے تجھے بنائے اس کا اظہار کر. فرمایا اگر تو انسان نہیں بنتا تو کم سے کم پہلی قسم کا جانور ہی بن جا، کہ لوگوں کی تکلیف کا باعث مت بن بلکہ راحت کا باعث بن، ان کے نفع کا باعث بن. اور فرمایا اگر تو پہلی قسم کا نہیں بنتا تو تیسری قسم میں شامل ہو جا، کہ نہ بہت زیادہ تیرا نفع لوگوں کو ملے، نہ نقصان ملے. لیکن فرمایا اگر تو تیسری قسم کا جانور بنے گا تو پھر تو اس جانور سے بھی بدتر ہے، موذی جانوروں سے بھی بالکل بدتر ہے. تو میرے دوستوں، اللہ رب العزت نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ معاشرت، یعنی معاشرت کا ایک حکم اجازت چاہنا، استئذان جس کو کہا جاتا ہے، تقریب
سورہ نور میں دو رکوع اس کے احکامات، دو رکوع میں اس کے احکامات بیان ہوئے ہیں، دو رکوع اس کے احکامات بیان ہوئے ہیں۔ اسی طرح سورۃ الحجرات کے اندر اسی معاشرت کے بارے میں کافی آیات ہیں، کئی آیات معاشرت کے بارے میں سورہ حجرات کے اندر نازل ہوئی ہیں۔ یعنی اتنی اہمیت کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان احکامات کو بیان کیا جو آج ہماری زندگیوں سے نکل گئے۔ میں چھوٹی چھوٹی چیزیں جو معاشرت کے اندر ہمارے داخل ہیں اور آج ہماری ان پر توجہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے بگاڑ کا سبب بنا ہوا ہے، جس کی وجہ سے تباہیاں آ رہی ہیں، میں صرف ان کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے تھے، روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام بڑی آہستگی کے ساتھ اپنے بستر سے تشریف اٹھتے، اپنے بستر سے بہت آہستگی کے ساتھ اٹھتے، آہستگی سے دروازہ کھولتے، انتہائی آہستہ انداز میں وضو فرماتے اور تہجد ادا فرماتے کہ کہیں میری چلت پھرت سے ہماری امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف نہ پہنچ جائے۔ یہ ہے معاشرہ۔ ہم ذرا سوچیں، پہلی بات تو خیر اٹھنے کا تہجد کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نماز میں بھی اگر کسی کو اللہ نے توفیق دے دی اور اٹھ گیا تو بس جس دن وہ اٹھ گیا اس دن پورے گھر پر کوہرام مچا ہوا ہوتا ہے، گالم گلوچ، مار دھاڑ، بچوں کو بھی، سب کو۔ ہمارے جو یہاں پر ساتھی تھے، اللہ اکبر، ان کی یہی حالت تھی۔ مجھ سے کہتے تھے کہ جی جب یہ لوگ نماز میں نہیں اٹھتے تو میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں ان کے گلے دبا کر مار دوں۔ میں نے اللہ کے بندے اس کو کہا، میں نے کہا اللہ کے بندے، اللہ رب العزت نے یہ تمہارے بچے بالغ ہو چکے ہیں، تمہارے لیے اتنا حکم ہے کہ نماز کے وقت میں ان کو آواز دے دو، پیار سے سمجھا دو، نرمی سے آواز دے دو نماز پڑھنے کے لیے، اس کے بعد مسجد آ جاؤ۔ نہیں حضرت میرا یہ ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے، آخر بیچارے نفسیاتی مریض بنتے ہیں۔ آج کل یہ علاج ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو شفا عطا فرمائے۔ تو میرا عرض کرنے کا مطلب یہ ہے دوستوں کہ ہر چیز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں آزاد نہیں چھوڑا، احکامات ہمیں ہمارے پاس موجود ہیں کہ کس موقع پر کس طرح کرنا ہے، کس عمل کو کیسے کرنا ہے۔ شدت اختیار کر کے نہ اپنے کو تباہ کرنا ہے، نہ اپنی اولاد کو تباہ کرنا ہے، اور نہ ہی ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچے۔ اس معاشرت کو، اس چیز کو سب سے زیادہ پیار کرنا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اتنے، یعنی بھلا یہ سوچا جا سکتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمائیں گے کہ بھئی آپ کی وجہ سے مجھے زحمت ہو رہی ہے، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام کی امت کو دکھا رہے ہیں، امت کو سکھا رہے ہیں کہ نوافل ادا کرنا، نفل عبادت، اللہ کے نبی کے لیے تو تہجد واجب تھی، امت کے اوپر شفقت ہے تو امت پر یہ واجب نہیں ہے، لیکن اس کے لیے آپ اتنا اہتمام کر رہے ہیں کہ کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے۔ بہت ساری باتیں ذہن میں آتی ہیں، سب باتیں بھی ذہن میں آ جاتی ہیں، لیکن کہنا اچھا نہیں لگتا، اس لیے نبی سے جو نرم باتیں وہ سوچنی پڑتی ہیں کہ کس انداز میں سمجھایا جائے کہ جو بات دل میں اتر جائے۔ ایک حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے اور مولانا رفیع صاحب بیان فرماتے ہیں اپنے مواعظ میں، فرمایا کہ
بہت عظیم نعمت بھی ہے اور زحمت بھی ہے۔ عظیم نعمت کہ اسی کے ذریعے آپ دیکھیں کہ اللہ کا ذکر، تلاوت قرآن کریم، اللہ کی یاد، اچھے بول، نصیحت، واعظ، تبلیغ، بیان، سب کچھ اسی کے ذریعے ہوتا ہے۔ لیکن اسی زبان کے ذریعے سے سب سے زیادہ لوگ اوندے منہ جہنم میں بھی ڈالے جائیں گے، اسی زبان کی وجہ سے کہ انسان ایسا بول دیتا ہے جس کی وجہ سے پورے گھر کو آگ لگ جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ ہمارے کوئی تھے صاحب جاننے والے تھے، وہ واقعہ بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں ایک مرتبہ اپنے کسی عزیز کے یہاں گیا تو دیکھا کہ ان کی جو بہو ہے وہ بڑی بگڑی ہوئی ہے اور بڑی جو ہے وہ برا بھلا سب کو کہہ رہی ہے، ساس کو بھی کوس رہی ہے، سسر کو بھی، سب کو۔ تو کہتے ہیں میں ان کی ساس کو کوئی رشتہ تھا، میں ان کے پاس بیٹھ گیا، میں نے کہا خیریت تو ہے کہ آج بہو صاحب اتنی غصے میں کیوں ہے؟ اور ساس صاحبہ کیا کہہ رہی ہے، ارے بھائی میں نے دو بول کیا بول دیا اس کی خطا بھگت رہی ہوں، میں نے دو بول بول دیے اس کی خطا بھگت رہی ہوں۔ وہ فرمانے لگے کیا بول دیا آپ نے، ایسا کیا بول دیے؟ کہتے ہیں ارے بھائی بس چھوڑو، میں نے دو بول کیا کہہ دیے، میری تو مصیبت آ گئی ہے، 1 گھنٹے سے بمبک کر رہی ہے، ناشتی پھر رہی ہے یہ بس۔ انہوں نے کہا اچھا مجھے پتہ تو چلے آپ نے بول کیا بولے؟ میں نے بس یہی تو کہا تھا کہ تیرا باپ غلام ہے، تیری ماں لونڈی ہے، تیرا باپ غلام ہے، تیری ماں لونڈی ہے، بس یہی تو بول میں نے بولے تھے۔ ذرا سوچیں، آپ کسی کے ماں باپ کو اتنی سخت بات کہہ دیں اور آپ کو یہ کہیں کہ دو بول میں نے بولے تھے، بس یہ تو ناشتی پھر رہی ہے یا ناشتہ پھر رہا ہے۔ تو یہ انسان کی زبان کسی کے ذریعے اللہ رب العزت کو جنت کو داخل فرماتے ہیں اور کسی کے ذریعے سے جہنم میں جانے کا سبب بھی بنتا ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں نے تو بڑی اچھی بات کہہ دی۔ اس لیے فرمایا کہ دیکھو اپنے معاملات کو، قرآن کریم کی جو آیت میں نے تلاوت کی تھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، کسی کو طعنہ زنی مت کرو، گالی گلوچ مت کرو، سیدھی سیدھی بات کہو۔ اگر کسی سے اختلاف بھی کرنا ہے، بہت سارے معاملات میں انسان کا اختلاف ہوتا ہے، اختلاف رائے ہر جگہ پایا جاتا ہے، لیکن میرے دوستو علماء نے اس کو بیان کیا ہے، باقاعدہ طور پہ یہ ایک باقاعدہ موضوع ہے کہ اختلاف کے بھی آداب ہیں، اختلاف کے بھی آداب ہیں۔ آپ آزاد نہیں ہیں کہ جو چاہیں بکتے رہیں، جو چاہیں کہتے رہیں۔ اگر آپ کو کسی کی بات اچھی نہیں لگی تو آپ ایک طریقے کے ساتھ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، گالی گلوچ کرنا یا طعنہ دینا یہ جائز نہیں ہے۔ اگر آپ نے اس کو کسی چیز کا طعنہ دے دیا، عربی کا ایک شعر ہے جس کا مفہوم ہے کہ تلوار کا زخم بھر جاتا ہے لیکن زبان کا زخم نہیں بھرتا۔ تلوار کا زخم بھر جاتا ہے لیکن زبان کا زخم نہیں بھرتا۔ یہ مجھے تجربہ اس وقت ہوتا ہے جب بہت سارے بیچارے پریشان لوگ جب آتے ہیں، کئی ایسے آتے ہیں میاں بیوی ہیں، آپس میں لڑائی جھگڑا ہوا ہے، بس جی طلاق چاہیے، ایک ہی رٹ ہوتی ہے، بیوی کی رٹ طلاق چاہیے، مرد کہ مجھے دینی ہے۔ اب جب میں ان کو بٹھا کر کبھی ہوتا تھا کہ ہاں بھی کیا صورت آ رہی ہے، مجھے بتائیں تو صحیح آخر وجہ کیا ہے۔ میں کئی ایسے واقعات پیش آئے جو مجھے یاد رہتے ہیں۔ ایک بہت اچھا بادشاہ لوگ، یعنی پردے کے اندر خاتون بھی اور جو ان کے شوہر تھے وہ بھی بادشاہ ماشاء اللہ، ان کا اسی طرح معاملہ بنا۔ میں نے دونوں کو بلایا، میں نے کہا بھائی اس لیے کہ اس میں صلح کرانا بہت بڑی بات ہے اگر آپ کے بس میں ہو، اور میں نے سوچا چلو میں کر کے دیکھوں۔ 3 مہینے شادی کو ہوئے تھے، تیسرا چوتھا مہینہ والے بن تھا اور ان کی رٹ یہ تھی کہ مجھے طلاق چاہیے اور وہ شوہر کو مجھے دینی ہے۔ جب سارے معاملات میرے سامنے آئے تو سوائے اس کے کہ انہوں نے میری فرا بات نہیں مانی، جب میں نے یہ کہا تو انہوں نے یہ کہا، شوہر کہتا ہے میں نے یہ کہا تو اس نے یہ کہا، یعنی سوائے ان کہانیوں کے کچھ بھی نہیں تھا، اور بات کا مطلب اتنا بن گیا کہ ایک دوسرے سے طلاق پر پہنچے۔ تو یہ کیا زبان ہے، اس زبان کی وجہ سے یہ سارا ہوا۔ تو ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ ہماری زبان سے کسی
یہ فلاں جو خاتون ہے سارا دن روزہ رکھتی ہے، ساری رات عبادت کرتی ہیں، لیکن اس کے پڑوسی اس سے ناخوش ہیں۔ کیوں ناخوش ہیں؟ کہ زبان کی بہت تیز ہے۔ فرمایا یہ دوزخی ہے، جہنمی ہے۔ فرمایا یہ دوزخی اور جہنمی ہے یہ عورت۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ ہم اپنا محاسبہ کریں۔ آج ہمارے رویے گھروں باہر کچھ اور ہوتے ہیں، گھروں کے اندر کچھ اور ہوتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جی گھر کے اندر ہماری اولاد ہے، ہماری بیوی ہے، ہماری بچی ہے، وہ ہمارے غلام ہے۔ گھر میں آرڈر کر دیا جی آپ کھانا بنا لو، راستے کے اندر گزرتے ہوئے دوست مل گئے، انہوں نے کہا چلے یار ذرا باہر چلتے ہیں، کھانا وہیں کھائیں گے۔ اب یہ چلے گئے، اب بیچارے گھر والے کھانا بنا کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، گھنٹوں گزر گئے، نہ اتنی زحمت کر رہے ہیں کہ ان کو اطلاع کر دیں، اور رات کو 2 بجے واپس آ رہے ہیں، بیوی بچے بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی کھانا تیار رکھا ہوا ہے، کہہ کر گئے تھے ہم، میں آ رہا ہوں، کوئی احساس نہیں ہے۔ یہ جو تکلیف ہوئی بیوی بچوں کو، اس کا حساب کون دے گا؟ یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ کبائر میں سے ہے، یہ چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے، بڑا گناہ ہے یہ۔ اور آج کل تو کوئی عذر ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اتنی سہولیات دے دی ہیں، ہر آدمی کے پاس ایک نہیں کئی موبائل موجود ہیں۔ اگر آپ کے پاس موبائل نہیں، آپ کے دوست کے پاس موبائل ہوگا، ہر گھر کے اندر رابطے موجود ہیں۔ اگر آپ کو کوئی مجبوری پیش آ گئی ہے، اگر کہیں آپ کا جانے کا موڈ بن بھی گیا ہے، آپ گھر اطلاع کر دو کہ نہیں میں نہیں آ سکوں گا، تم لوگ کھانا کھا کے فارغ ہو جائیں، تاکہ وہ اس اذیت کے اندر تو نہ رہیں جس اذیت کے اندر وہ پڑے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں جی ہمارے بیوی بچے ہیں نا، اگر تکلیف اٹھا لی تو کیا ہو گیا؟ یاد رکھو ان سب سے بڑھ کر ان سب کا خیال کرنے والی ایک ذات وہ رب کی ذات، وہ رب العالمین ہے، جو ہر ایک کی اذیت کو دیکھ رہا ہے اور وہ نہیں معاف کرنے والا۔ بغیر توبہ کے اگر مر گئے تو وہ معاف نہیں فرمائے گا۔ وعدہ کر لیتے ہیں، وعدہ کر لیا کہ جی میں 2 بجے آ رہا ہوں، اب آپ انتظار میں بیٹھے ہیں، کچھ پتہ نہیں ہے، 4 بجے ہنستے میں داخل ہو گئے ہی بھائی کیا ہو گیا؟ وہ جی راستے میں رش بہت زیادہ تھا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ رش نہیں تھا، تمہاری غیر ذمہ داری تھی۔ پھر ایک جھوٹ کیا جی وہ گاڑی پنچر ہو گئی، یہ دوسرا جھوٹ، یعنی پہلے ایک گناہ اس پر ڈبل گناہ۔ تو بھائی اللہ کے بندے اگر تمہیں دیر ہو گئی، کچھ ہو گیا تو آپ بتا دو، فون کر دو۔ مجھے تو یہ معاملہ بہت پیش آتے ہیں نا کہ اس لیے میں اب زیادہ وقت نہیں دیتا ہوں لوگوں کو کہ بس ٹھیک ہے وقت پر اگر کوئی آ گیا، اب میں پاگل کی طرح دفتر میں بیٹھا ہوں انتظار میں بھی جہاں کی فلاں جو وقت دیا ہوا ہے، سارے کام چھوڑ کر بندہ آ کے بیٹھ گیا اور وہ نہیں ہے۔ اب بعد میں آ کے معذرتیں کر رہے ہیں، ایسی معذرت کا کیا فائدہ؟ آپ پہلے تھپڑ مار دو۔ آج انگریز نے بہت اچھا لفظ سوری سکھا دیا ہے نا، ایک لفظ سوری سکھا دیا، تھپڑ مارو، تم جو درگت چاہو بنا لو، آخر میں سر سوری سر مجھے بس معاف کر سر، بس سوری کر کے اس کو ویسے ہی ختم کر دو۔ میرے دوستو یہ معاشرت ہے، یہ وہ باب ہے جو اسلام کے بڑے شعبوں میں سے ہے، یہ ایک اہمیت کا حامل ہے جو انتہائی خطرناک چیز ہے۔ اگر ہم نے ان چیزوں کا خیال نہیں کیا تو میرے دوستو جواب دہی مشکل ہو جائے گی، جواب دہی مشکل ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی جو یہ حدیث ہم نے ابھی سنی اور پڑھی، ہم میں سے ہر آدمی سوچے کہ آج میں کتنے لوگوں کی اذیت کا سبب بنتا ہوں، کتنے لوگوں کی اذیت کا سبب بنتا ہوں، اور بلا وجہ جھوٹ بولنا، بلا وجہ اذیت دینا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میں نے آج کہا کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ علماء نے لکھا ہے کہ سلام کرنا اجر کی بات ہے، حکم ہے۔ ہر قوم نے اپنا اپنا ایک لفظ مختص کیا ہوا ہے، کوئی ہیلو ہائے کہتا ہے، کوئی گڈ مارننگ کہتا ہے، کوئی نمستے آداب کہتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ
اگر آپ نے کہا ورحمۃ اللہ، اللہ تم پر رحمت نازل فرمائے، وبرکاتہ، اللہ تم پر برکتیں نازل فرمائے، فرمایا 3 دعائیں آپ نے اپنے ملنے والے کو دی ہیں۔ اور اگر ایک دفعہ کا سلام بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا تو سمجھو کہ اس آدمی کا بیڑا پار ہو گیا۔ یہ 30 نیکیاں ہیں، یہ 30 نیکیاں، اس لیے حکم ہے کہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، چلنے والا ہو یا بیٹھنے والا ہو، ہر حال میں ایک دوسرے کو سلام کرو۔ اب اتنی تاکید ہے، اتنا بڑا اجر و ثواب ہے اس کام کرنے کا، لیکن ہر جگہ سلام کرنا جائز نہیں۔ ایک آدمی نماز تلاوت کر رہا ہے، آپ باہر سے آئے اور آپ آ کے اس کو سلام کریں، علماء کہتے ہیں جائز نہیں۔ کیوں جائز نہیں ہے بھائی؟ اتنی بڑی عبادت ہے یہ تو، اس لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے رب سے مشغول ہے، وہ تلاوت قرآن کریم اللہ کا کلام وہ پڑھ رہا ہے، نہ معلوم اس وقت اس کی کیا کیفیت ہے، وہ کس طرح اس کے اندر مصروف ہے۔ جب آپ سلام کریں گے اس کا تعلق وہاں سے کٹ جائے گا، اس سے اس کو تکلیف پہنچے گی، اس کو ایذا پہنچے گی، وہ وہاں سے ہٹ کر آپ کو جواب دے گا، اس کا وہ وقت جو لگے گا اس سے اس کو جو ہے پریشانی ہوگی کہ وہ اپنے رب سے ہم کلام تھا، اب وہ آپ کے سلام کی وجہ سے آپ کے ساتھ مصروف ہو گیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ جواب یہاں پر سلام کرنا جائز نہیں۔ اس لیے بات آتے ہیں کہ مسجد میں جب آؤ تو اونچی آواز سے سلام نہ کرو۔ کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی ذکر کر رہا ہے، کوئی دعا کر رہا ہے، اب آپ نے آ کر دھڑ سے اونچی آواز سے سلام کر دیا، لوگوں کی توجہ ہٹ گئی، اپنے اپنے عمل سے وہ جو ہے جب ان کی توجہ ہٹی اس سے ان کو تکلیف ہوئی، آپ کو گناہ ملا، آپ گنہگار ہو گئے، آپ کی زبان سے ان کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔ یہ ہے بعض لوگ فرمایا، حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ لکھتے ہیں، فرمایا کہ آج کل لوگوں کا عجیب حال ہے، ہم پر مسلط ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کسی سے آپ کو ملنا ہے، اب وہ نماز پڑھ رہا ہے، فرمایا یہ بھی اس میں داخل ہے کہ آپ ایذائے مسلم کا سبب بن رہے ہیں، کہ آپ یا تو اس کے ساتھ جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور یا اس کے پیچھے بالکل چپک کر بیٹھ جاتے ہیں کہ میں تیرے پاس بیٹھا ہوں، میں مجھ سے ملنا ہے، یا جلدی نماز ختم کر دوں۔ ایسا ہوتا ہے کہ جلدی نماز ختم کر کے میں تیرے پاس بیٹھا ہوں۔ فرمایا یہ بھی ایذا کے اندر داخل ہے، تکلیف کے اندر داخل ہے۔ اگر آپ کو ملنا ہی ہے، ضروری ہے، تو آپ دور بیٹھے رہیں۔ جب وہ آدمی اپنی نماز سے فارغ ہو جائے، اپنے معاملات سے فارغ اٹھ کر جائے، اس وقت آپ جا کر اس سے ملیں۔ اور واقعی یہ کئی مرتبہ مجھے بھی پیش آتا ہے، آدمی آپ بڑے کسی وقت اللہ کی طرف سے خاص رحمت ہوتی ہے، دعا کے لیے جو ہے اللہ کی طرف سے ایک ہوتا ہے نا، لمحات ہوتے ہیں وہاں سے، اب دعا مانگ رہا ہے اور کوئی قریب آ کر بیٹھ گیا کہ جلدی دعا ختم کر، مجھے تجھ سے کام ہے۔ کام کیا ہے؟ حضرت تعویذ چاہیے، حضرت میرا کام نہیں ہے، مجھے وظیفہ بتا دیں۔ انا للہ و انا الیہ۔ اتنی تکلیف ہوتی ہے میرے دوستوں، اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ یہ اللہ، یہ معاشرہ کہاں جا رہا ہے، ہمیں ان چیزوں کی کوئی تمیز نہیں ہے، ہمیں کوئی ان چیزوں کا ادب نہیں ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان چیزوں کا بڑا اہتمام ہے۔ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ خانقاہیں جو ہیں بس اللہ اللہ کرنا سکھاتی ہیں، کمرے بنے ہوتے ہیں وہاں چلے جاؤ اللہ اللہ کرو۔ میرے دوستوں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا سخت معمول تھا، فرماتے تھے کہ جس کو عالم زاہد عابد بننا ہو وہ کسی بھی خانقاہ میں چلا جائے، اور جس کو انسان بننا ہو وہ میرے پاس آ جائے۔ یہ بڑا مشہور جملہ تھا کہ جس کو انسان بننا ہو وہ میرے پاس آ جائے، اور اگر صوفی بننا ہے، عابد بننا ہے، زاہد بننا ہے تو کہیں اور جائے۔ اور فرماتے تھے کہ جب میرے ہاں جو لوگ آتے ہیں ان کی کسی کے بارے میں اگر یہ معلوم ہوتا ہے مجھے کہ جی یہ اس کو 8 تسبیحات بتائیں کہ یہ 4 کر رہا ہے، تو فرمایا مجھے تھوڑی سی تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن اتنی تکلیف نہیں ہوتی، میں کہتا ہوں چلو آگے چل کر یہ زیادہ بھی کرنے لگ جائے گا۔ لیکن جب کسی کے بارے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے فلاں لوگوں کو تکلیف پہنچی ہے، اس کے رویے کی وجہ سے فلاں کو تکلیف پہنچی ہے، تو مجھے اس سے نفرت ہو جاتی ہے، مجھے اس سے نفرت ہو جاتی ہے۔ یہ معاشرہ ہے،
کہ ہماری ذات سے میرے دوستوں کسی کو تکلیف نہ ہو. لیکن دیکھو یہ بھی سمجھنے کی بات ہے، ایک ہے میدان جنگ، میدان جنگ کے اندر کفار کو تکلیف دینا، وہاں مار دھاڑ کو ایک الگ معاملہ ہے. یہ معاشرت اور حضرت مولانا مفتی صاحب نے ایک اور بات بڑی پیاری لکھی، فرمایا کہ اس حدیث کو سن کر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر ہے نا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان کو مسلمان کے سے تکلیف نہ پہنچے. تو فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کافر کو تکلیف پہنچے. فرمایا نہیں، یہ غلط فہمی ہے، یہ غلط فہمی ہے. اس حدیث میں جو مسلمان کا لفظ اختیار کیا گیا وہ اس وجہ سے کہ عموماً مسلمان جہاں رہتے ہیں وہ آپس میں مسلمان ہی ہوتے ہیں. اور پھر انہوں نے قرآن کریم سے اس کو ثابت کیا. فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر مصر میں رہتے تھے. جب ایک واقعہ ہے، بڑا طویل واقعہ ہے، قرآن کریم نے اس کا ذکر کیا ہے کہ ایک قبطی آپ کے، یعنی آپ اسرائیل قوم اسرائیل سے تھے اور دوسری جو ہے قوم قبطی تھی. قبطی قوم کا ایک آدمی آپ کے ہاتھ سے قتل ہو گیا. تو آپ نے فرمایا کہ یہ مجھ سے گناہ ہوا ہے اور میں ڈرتا ہوں کہ اس گناہ کی وجہ سے یہ لوگ مجھے قتل نہ کرتے اور آپ شہر مصر چھوڑ کے نکل گئے. تو حضرت مولانا مفتی صاحب دامت برکاتہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ حالانکہ وہ قبطی تو کافر تھا، اور جب کافر کو مارنا اگر جائز ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے یہ کیوں کہا کہ مجھ سے گناہ ہو گیا. فرمایا بات یہ ہے کہ جہاد کے احکامات اور ہیں اور حالت امن کے احکامات اور ہیں. ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. ہم بات مطلب ایک ہی بات کو لے کر اور بہت سارے اعتراضات، بہت ساری باتیں شروع کر دیتے ہیں. حالت امن کے اندر کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے ساتھ یہاں پر عیسائی بھی رہ رہے ہیں، ہندو بھی رہ رہے ہیں، مجوسی بھی رہ رہے ہیں. حالت امن ہے، یہ شہر یہاں پر رہ رہے ہیں، یہ حکومت ہے. اب یہاں جو حق آپ کا ہے وہ ایک غیر مسلم کو بھی وہی حقوق حاصل ہے. جو حقوق آپ کے ہیں وہ غیر مسلم کی بھی وہی حقوق ہے. جس طریقے سے آپ زندگی گزار رہے ہیں ایسے ہی اس کو بھی زندگی گزارنے کا حق حاصل ہے. اگر آپ بیجا زیادتی کرتے ہیں تو آپ کی پکڑ ہوگی اس کے اوپر. لیکن اگر حالت جنگ ہے، میدان جنگ کے اندر ہے، اور وہاں پر پھر حالات مختلف ہیں، اس کے احکامات مختلف ہیں کہ وہاں کیا کرنا ہے، اس وقت کے حساب سے احکامات ہیں. تو فرمایا کہ یہ صرف مسلمان نہیں بلکہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس کے ہاتھ اور اس کے زبان سے مسلمان بھی محفوظ رہیں، غیر مسلم بھی محفوظ رہیں. اور میرے دوستوں میں آگے بڑھ کر یہ عرض کرتا ہوں کہ ہماری ذات سے اللہ کی ساری مخلوق محفوظ رہے. بلا وجہ کسی کو اذیت دینا، بعض لوگوں کو میں نے دیکھا چھوٹے چھوٹے جانور اور پرندوں کو بلا وجہ اذیت دیتے ہیں. ایک ہے شکار کرنا، اس کا حکم ہے، یعنی وہ شکار اگر آپ کھانے کے لیے شکار کر رہے ہیں، آپ اپنے معاملات کے لیے شکار کر رہے ہیں، جن چیزوں کا شکار اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام نے جائز قرار دیا تو کوئی حرج نہیں. لیکن ایک ہے اذیت دینا. ابھی مجھے چند دن پہلے کی بات ہے، کسی نے بتایا کہ ایک عامل کے بارے میں کہنے لگے کہ ایک عورت کے یہاں بچے نہیں ہوتے اور مر جاتے تھے، بڑی پریشان تھی. پھر کسی کے پاس گئی تو انہوں نے کہا کہ اس کے بچے کبھی بھی زندہ نہیں رہیں گے. پوچھا بھائی کیوں نہیں رہیں گے؟ انہوں نے کوئی اپنا جو بھی تھا اللہ نے کوئی علم ان کو دیا. انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ بچپن کے اندر یہ چڑیوں کے بچوں کو گھونسلوں سے نکال کر مار دیا کرتے تھے. چڑیا کے بچوں کو گھونسلوں سے نکال کے مار دیا کرتی تھی، جس کی وجہ سے اللہ نے اس کے اوپر یہ عذاب مسلط کیا ہے کہ دنیا کے اندر اس کو اپنی اولاد کی خوشی حاصل نہیں ہوگی، کہ بے زبان جانور یعنی وہ چڑیوں کی جو بددعا ہے وہ اس کو لگے. میرے دوستو یہ بھی ہوتا ہے، جیسے وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک مرتبہ ایک اونٹ نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے جو ہے وہ شکایت کی کہ میرا مالک مجھے صحیح وقت پہ چارہ نہیں دیتا، میرے ساتھ زیادتی کرتا ہے. تو صرف مسلمان نہیں، کافر نہیں، بلکہ کسی مخلوق کو بھی بیجا اذیت دینا یہ جائز نہیں ہے.
میرے دوستوں یہ معاشرت جس کو کہا جاتا ہے، آج کچھ تھوڑا سا بہت ایک معمولی سی میں نے اس کی چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں، ورنہ یہ بہت وسیع بات ہے، وسیع احکامات ہیں اور بہت وسیع اس کی جو ہے نا وہ اہمیت اور اس کے جو ہے وہ معاملات ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس کی سمجھ عطا فرما دے، ہمارے دلوں کے اندر اس کی حقیقت کو اتار دے۔ انشاءاللہ کوشش رہے گی جو مجھ سے ہو سکا آپ لوگ کو دعا کیا کریں کہ یا اللہ جو ہمارے لیے نافع ہے۔ میرے شیخ اول حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، اکثر فرماتے تھے کہ آنے والوں کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ جو ہمارے لیے نافع ہو وہ کہلوا دے، اور بات کرنے والوں کی یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ جو کچھ آنے والوں کے لیے نافع ہے تو مجھے وہ عطا فرما دے اور وہ میری زبان سے کہلوا دے۔ تو الحمدللہ میں اپنا معاملہ پورا کرتا ہوں، آپ اپنا پورا کیا کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا محمد وسلم۔ اللہم ارحمنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ارحمنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ارحمنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہم عافنا واعف عنا۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیة والمعافاة الدائمة في الدین والدنیا والآخرة۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔